لیکن بدقسمتی سے ایسی سوچ جو وسیم رضوی کی ہے وہ ہمارے پاکستان میں اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ انسانیت میں اسلام نہیں ہے، اسلام کے اندر انسانیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور ایک ملعون شیطان گستاخ کافر نے قرآن پاک میں تحریف کر کے اس کی 26 آیتیں نکال دیں۔ جی ہاں، یہ کدھر دور کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک وسیم رضوی نامی شخص ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 4 مہینے پہلے بھی اس نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ قرآن پاک میں 26 آیتوں کو نکالا جائے۔ وہ اہل حدیث یعنی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہر مسلک کے ہر آدمی نے، ایون اس کے بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچے، سب نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ مجبور ہو کے اس کو ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا تھا کہ بھئی اگر مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں اپنے موقف پہ قائم ہوں، اور اگر میں مر بھی گیا تو ہندو میرے چاند ایک دوست ہیں جو مجھے دفنا دیں گے۔ یعنی کہ ہر آدمی نے اس کی مخالفت کی، ابھی اس کا تعلق کس بھی مسلک سے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اس نے پٹیشن دائر کی تھی تو سپریم کورٹ نے اس کی پٹیشن بھی خارج کر دی اور اس کو 50,000 روپے جرمانہ بھی کیا تھا۔ لیکن ابھی اس ملعون کی ویڈیو ایک وائرل ہو رہی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ایک نیا قرآن پاک لکھا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ یہ پڑھو، اور اصل قرآن نعوذ باللہ یہ ہے کہ 1000 بار نعوذ باللہ کہ جو وہ پہلے قرآن تھا اس میں کئی غلطیاں تھیں۔ اس نے ناظرین، کوئی بھی آدمی آئے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی خدا کا دعویٰ بھی کرتا ہے نا تو وہ اپنے پاس دلیل رکھتا ہے، کیونکہ اس کو دلیل دینا پڑتی ہے کہ بھئی آپ خدا ہیں، کس حساب سے خدا ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی کتنا بھی غلط کام کرتا ہے، کوئی فتنہ پھیلتا ہے، تو ان کے پاس کچھ دلیلیں ہوتی ہیں اور اعتراض اس دلیل کے اوپر ہوتا ہے۔ ناظرین، اس نے جو وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، کچھ لوگ تو اس قرآن پاک کو مثلث التوحید، ایک پہلے امریکہ کی شائع کتاب ہے، اس نے بھی ایسی کوشش کی تھی، وہ مارکیٹ میں ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، اس سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا ہے۔ یہ اس نے اپنی کتاب لکھی، اس کا کلیئر پیج بھی اس نے نہیں دیا اور اس کا نام بھی نہیں بتایا، بس اس نے ویڈیو بیان میں جاری کیا کہ یہ قرآن پاک ہے، آپ لوگ یہ قرآن پاک پڑھیں۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کو تھوڑا آگاہ کرنا چاہوں گا کہ وہ تو انشاءاللہ وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہاں، فتنے میں مبتلا ہوں گے لوگ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ لاسٹ دور فتنوں کا چل رہا ہے اور اس میں لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آئے روز کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو فتنوں کا دور تو چل رہا ہے۔ لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا کہ وہ جو دلیلیں پیش کرتا ہے، اس نے جو نعوذ باللہ قرآن پاک کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، تو کیا اس کا 0.01% بھی ہمارے اندر خدا نہ خواستہ ایسی سوچ، ایسی فکر تو نہیں ہے کہ جو اس گستاخ کافر کے دل میں ہے؟ کیونکہ اس کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوا کہ وہ ہمارے ملک میں عام ایسی سوچ پائی جاتی ہے جو اس یعنی کہ اپنے نعوذ باللہ اس قرآن پاک میں اعتراض اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ اس کا ویڈیو کلپ دیکھو، پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس نے جو اعتراض اٹھایا ہے یا اس کی جو سوچ ہے، فکر ہے، وہ کیا ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، ہمارے لوگوں میں ایسی سوچ ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھو۔ یہ وہ پہلا قرآن مجید ہے، اصلی قرآن مجید جو میں نے لکھا ہے، صحیح کیا ہے۔ یہ پہلی کتاب اس کی چھپ کر آئی ہے۔ اس کو ہم مسلم فصل بورڈ کے ادھیش کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھے اور اس کا ادھین کرے کہ ان میں سے جو ہم نے 26 آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس میں کیا فرق پڑ گیا، اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کیے ہیں جو پہلے قرآن مجید میں کرم وائز صحیح نہیں تھے، جن کو پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلیکٹ کر کے کتابی شکل میں بنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کر سکے، وہاں قتل و عام کر سکے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ سکے اور وہاں لوٹ کر سکے، اور بعد میں یہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے قرآن مجید میں۔ ناظرین، یہ ہے سلیم رضوی، اس کا انڈیا سے تعلق ہے۔ آج سے 4-5 مہینے پہلے بھی اس نے میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور اس نے اعتراض اٹھایا تھا، اور اس ٹائم
اس کی کافی ویڈیو ہیں، کافی تفصیلی اس کے یعنی کہ اعتراضات ہیں، مختلف قسم کے اس نے اعتراض اٹھائے تھے، لیکن اصل میجر جو ہم اس کے اوپر جو اعتراض ہے اس کا نعوذ باللہ وہ یہ ہے کہ جہاد کے کنسیپٹ کو ختم کرنا۔ جی ہاں، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی کافروں کو قتل کرنا، جو مسلمان نہیں ہے قرآن اس کو حکم دیتا ہے اس کو قتل کر دو، تو دوسری طرف قرآن حکم دیتا ہے کہ بھائی چارے کا دیتا ہے، مل جل کے رہنے کا دیتا ہے، حقوق بتاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے، یعنی کہ نان مسلموں کے حقوق بتاتا ہے، لیکن ایک طرف نعوذ باللہ قرآن پاک یعنی کہ کافروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس میں اس نے لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی کو قتل کر کے اس کو لوٹ کے لے کے آؤ۔ یہ پوائنٹ کرنے والی بات ہے، لوٹ مار والی، کہ یہ شروع دن سے جو یہود و نصارہ ہے ان کی یہی سوچ ہے کہ جو جنگ کا کنسیپٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جنگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مال لوٹ سکیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں اس میں جو کافر تھے ان کو کامیابی نہیں ملی تھی۔ ہاں کسی جنگوں میں مسلمانوں کو وقتی طور پہ ان کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، لیکن کامیابی جیسے کہ جو بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے مارکے ہیں، جنگ بدر ہو گیا، جنگ احد ہو گیا، جنگ خندق ہو گیا، دوسرا کا فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد جنگ حنین ہو گیا، ایسے بڑے بڑے واقعے ہیں جہاں کافروں کو بدترین شکست ہوئی اور مسلمانوں کی تعداد بہت چھوٹی ہوتی تھی۔ تو کیونکہ مسلمانوں کے اندر تو جذبہ ہے، ابھی آپ افغانستان میں دیکھ لو، تو ان لوگوں کی شروع سے سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو جہاد کا جذبہ ہے نا وہ ختم کیا جائے، جہاد کا کنسپٹ ختم کیا جائے۔ تو اس ملعون نے بھی یہی اعتراض لگایا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہی اصل وجہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خود قرآن پڑھو، خود ترجمے سے پڑھو، علماء اکرام کو بائی پاس کر کے خود قرآن پاک پڑھنے کی جو تلقین کرتے ہیں جو بھی علماء اکرام، ان کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ لا علمی میں یا کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے پاکستان میں کیا ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ جتنی بھی غیر شرعی کام پاکستان میں ہو رہے ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا رہی، ان کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، چاہے وہ میرا جسم میری مرضی والی عورتیں ہوں گی، لبرل مافیا ہو گیا، کوئی بھی آزاد خیال آدمی ہے ان کو فل سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سکول میں قرآن پاک کے ترجمے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خود ترجمہ پڑھتے ہیں اور اپنی مرضی کا مقصد نکال کے اپنی مقصد یعنی کہ مرضی کی تفسیر تشریح نکال کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں تو تضاد ہے۔ تو اس نے بھی یہی اعتراض کیا ہے کہ بھائی نعوذ باللہ قرآن پاک میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے۔ کی ویڈیو بہت ساری نیٹ میں پڑی ہوئی ہیں، اس میں اس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ ایک ڈیبیٹ کر رہا ہے کسی مسلمان کے ساتھ، ہو کہتا ہے کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ وہ تو خود قرآن پاک اس نے نہیں لکھا ہے، وہ تو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں پڑھ سکتے تھے، یا یعنی کہ اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ جو امی کا جو ترجمہ ہے اپنی مرضی سے کر کے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو الحمدللہ کہ آج بھی ایک علماء حق کی جماعت ایسی ہے کہ جو کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پڑھایا، یعنی کہ اللہ کی ذات نے اس کو علم دیا ہے، اور اس کا نہ پڑھنا اور نہ لکھنا اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، کوئی اعتراض نہ اٹھا سکے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا، خود نہیں پڑھا، تو یہ ملعون اعتراض کر رہا تھا کہ یہ تو صحابہ کرام کا لکھا ہوا ہے۔ تو جو انسان یہ سوچ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں تھا تو وہ قرآن پاک کی تصدیق کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام کے اوپر تو اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہی ملعون نے یہی اعتراض کیا تھا کہ بھائی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں لکھا ہے، یہ تو صحابہ کرام نے لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہو گیا، حضرت عمر فاروق ہو گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ اکٹھا ہوا، اور ان لوگوں نے اپنی مرضی کی آیتیں اس کے اندر ڈال کے اور نعوذ باللہ لوٹ مار کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یعنی کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا، تاکہ یہ لوگ کہیں کہ یہ تو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی حکم نہیں دیا۔ تو اس یعنی کہ بے ایمان شیطان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جنگوں میں حصہ لیا ہے، کتنے غزوات تھے جس میں اس میں شرکت کیا ہے، تو وہ اس کو نظر نہیں آتی، اور یہ کہتا ہے کہ ایسے جو میں قرآن پاک لکھا ہے وہ پڑھو تاکہ اس میں دنیا میں بھائی چارہ قائم ہو، اس میں دہشت گردی ختم ہو، اس میں انتہا پسندی ختم ہو۔
تو اس کے اوپر کئی بار ویڈیو بن چکی ہیں، ہر آدمی نے اس کے اوپر ویڈیو بنایا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے امریکہ کر رہا ہے، یمن میں کون کر رہا ہے، سیریا میں کون کر رہا ہے، عراق میں کس نے کی، افغانستان میں کس نے کی، ہر جگہ میں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کر تو یہی نان مسلم رہے ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے ایسے حکم نہیں دیا کہ آپ کسی راہ چلتے نان مسلم کو قتل کر دو یا اس کو وہ کر دو، دیا ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ان کو نہیں چھوڑو۔ اور اس کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ کافروں کو مارنے کا حکم دیا گیا، لیکن نیچے اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ایون کے درختوں کو بھی نقصان مت پہنچاؤ۔ لیکن ناظرین یہ کیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، وہی سازش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسی سوچ جو وسیم رضوی کی ہے وہ ہمارے پاکستان میں اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ انسانیت کا نام لیتے ہیں، انسانیت انسانیت، کسی ملونہ گستاخ کو چھوڑنا ہے تو انسانیت کے نام پہ چھوڑ دو، نواز شریف کو باہر بھیجنا ہے تو انسانیت کے نام پہ بھیج دو۔ لیکن ایک بیچارہ والد جو اپنے بچوں کے پیٹ کی خاطر اگر وہ ایک 10,000 کی چوری کرتا ہے تو اس کا خاندان ایک بار بھی سب مر جائے لیکن اس کو انسانیت کے نام پہ اپنے خاندان کی میت کے اوپر نہیں بھیجا جاتا ہے۔ لیکن گستاخوں کو رہا کرنا، جو یعنی کہ نان مسلم ہیں، اقلیتوں کے نام کو، ان کو جی انسانیت کے نام پہ۔ اور بھائی انسانیت میں اسلام نہیں ہے، اسلام کے اندر انسانیت ہے۔ آپ اسلام کو سائڈ پہ کر کے کس انسانیت کی بات کر رہے ہو؟ اور ہمارے پاکستان میں جتنا بھی لبرل مافی میڈیا ہے، لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں انسانیت انسانیت نے بھی یہی کہا ہے کہ انسانیت انسانیت کو یعنی کہ یہ اختلاف پیدا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ جو قرآن تھا، ابھی جو میں نے یہ قرآن پاک لکھا ہے تو یہ آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین میرا اس ویڈیو بنانے کا اصل جو مقصد تھا نا کہ جو فتنہ ابھرتا ہے نا تو اس کے پاس کچھ دلیلیں ہوتی ہیں۔ فتنہ تو آج کل دور ہے، یہ تو سچ ہے، فتنہ میں ہونا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ خدا نہ خاصا آپ کے اندر یا آپ کے ارد گرد میں کیا ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ انسانیت کو زیادہ تر توجہ دی جا رہی ہو، اسلام کو چھوڑ کے انسانیت کو توجہ دی جا رہی ہو، جہاد کو چھوڑ کے اس کو یعنی کہ ایک دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہو، جہاد کا کنسپٹ ختم کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہو۔ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں تو ان کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اور وہی لوگ بہت جلدی ایسے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میری جو ویڈیو بنانے کا ناظرین یہ مقصد تھا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ